اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ایک نیا سبجیکٹ پبلک انٹرنیشنل لا شروع کریں گے۔ تو اس میں پہلا ٹاپک ہے کہ پبلک انٹرنیشنل لا یا انٹرنیشنل لا کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کا کانسیپٹ کیا ہے۔ تو بیٹا انٹرنیشنل لا کو پہلے قدیم طور پہ لا آف نیشنز، قوموں یا اقوام کا قانون بھی کہتے تھے، لیکن جیرمی بینتھم نے 1789 میں جب اپنی کتاب لکھی پرنسپلز آف مورلز اینڈ لیجسلیشن، تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے انٹرنیشنل لا کی جو ٹرم تھی اس کو کوائن کیا تھا۔ اس سے پہلے اسے لا آف نیشنز ہی کہتے ہیں، کیونکہ کلاسیکل جو جورسٹ تھے ان کے نظریے میں وہ پرانے طور پر یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن ہے اس سے بننے سے پہلے 1945 سے، تو سٹیٹس جو تھی، ریاستیں تھیں، ان کے آپس میں جو تعلقات تھے اسی کو سمجھا جاتا تھا کہ انٹرنیشنل لا ان پر ریگولیٹ کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ان کو اسی سینس میں ہی اس کی پھر ڈیفینیشن جورسٹ نے کی۔ تو ہال نے اپنی کتاب انٹرنیشنل لا میں جو تعریف کی انٹرنیشنل لا کی کہ یہ ان اصول، عمل کے جو اصول ہیں اس پہ مشتمل ہے جو کہ ماڈرن سویلائز اسٹیٹس اپنے جو کنڈکٹ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، جو ریلیشن ہے ان کا باہمی، اس پر وہ ان کو اپنے اوپر لازمی تصور کرتی ہے کہ ان کی پابندی ان پر لازم ہے۔ جب سویلائز اسٹیٹس کا بات کریں تو بیٹا وہ جو ماڈرن جو نیشن اسٹیٹس کا کانسیپٹ آیا، جب یہ جو یورپ میں نیو اسٹیٹس ڈیولپڈ ہوئی ہیں مقابلے کے کانسیپٹ کے بعد، تو پھر اس کو وہ ماڈرن سویلائز اسٹیٹس کا نام دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے جے ایل بریلی نے لا آف نیشنز میں اپنی کتاب جو تھی اس میں انہوں نے تعریف اس طرح سے کی تھی کہ لا آف نیشنز یا انٹرنیشنل لا کو ایسا مجموعہ اصول اور ضوابط کا جو کہ عمل سے تعلق رکھتے ہیں اور جو کہ سیویلائز اسٹیٹ ایک دوسرے کے اپنے جو تعلقات ہیں ان میں اپنے آپ پر بائنڈنگ ہیں ان کے اوپر۔ پہلی اور دوسری ڈیفینیشن میں اسٹیٹس کو بائنڈنگ تصور کرتی تھی، لیکن یہاں پر کہا گیا ہے کہ یہ اسٹیٹس کے اوپر لازم ہیں۔ اسی طرح سے برطانیہ کا ایک ہمارے پاس کیس لا ہے آر ورسس کین 1876 میں، جس میں چیف جسٹس لارڈ کولرج نے لا آف نیشن کو، اور اس کا سب سے پہلے انہوں نے اس کا سورس بھی بتایا ہے، یوزجز، کہ یہ یوزجز یا پریکٹسز ہیں جو سیویلائز اسٹیٹس کی ہیں ان کی کولیکشن کا نام ہے، جو کہ ان کے درمیان میں ایک ایگریمنٹ کے ذریعے سے وہ اپنی جو ڈیلنگز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جو تعلقات ہیں، جو لین دین ہیں، ان میں وہ آبزرو کرتی ہیں، ان پر عمل کرتی ہیں۔ اوپن ہیم نے جب انٹرنیشنل لا اپنی کتاب لکھی تو اس کے والیوم 1 میں جو کہ 1905 میں چھپی، اس میں اب وہ تھوڑا سا اور انہوں نے ایک اور سورس کو ادھر شامل کر لیا کہ لا آف نیشن جو انٹرنیشنل لا ہے یہ کسٹمری رواج اور ٹریٹی رولز، ٹریٹی بیٹے کہتے ہیں معاہدات، جو کہ اقوام کے درمیان میں یا ریاستوں کے درمیان میں ٹریٹی جو معاہدات ہیں ان کو ٹریٹیز کہتے ہیں۔ تو ٹریٹی ایک معاہدہ ہو گیا۔ تو ایسے اصول و ضوابط ہیں جو کہ ہمیں رواج یا ٹریٹیز میں ملتے ہیں، ان کی تمام کولیکشن کا نام لا آف نیشن اور یا انٹرنیشنل لا ہے، جو کہ سویلائز نیشن ایک دوسرے کے ساتھ جو رابطہ ہے اس میں وہ ان کو اپنے اوپر قانونی طور پر، اب مورلی نہیں، قانونی طور پر اپنے اوپر پابند سمجھتے ہیں۔ تو ان ڈیفینیشنز کے اگر ہم یہاں سے انگریڈینٹس نکالیں تو 3 انگریڈینٹ نکلتے ہیں۔ پہلا کہ جناب کہ انٹرنیشنل جو لا ہے وہ اسٹیٹس کے جو آپس میں تعلقات ہے، ریاستوں کے جو تعلقات ہے، اس کو جو چیز گورن کرتی ہے اس کا مجموعہ ہے ان اصول و ضوابط کا۔ پھر جو اسٹیٹس ہے ان اصولوں کو اپنے اوپر لازمی تصور کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ ان پر عمل کریں یا نہ کریں، کوئی ڈسکریشن ان اسٹیٹس کے پاس نہیں ہے بلکہ وہ ان کے اوپر لازم ہے۔ اور تیسرا ہے کہ سورس ان کا کیا ہے، تو بیٹا سورس ان کا کسٹمز اور ٹریٹیز ہے۔ تو جب ریلیشنز کی بات آتی ہے تو جو ریاستیں ہیں وہ آپس میں جو ان کے تعلقات ہیں وہ مینلی فارن آفیسز کے ذریعے سے یا منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ان کے ذریعے سے ان پر عمل پذیر کرتی ہیں، اور جو اسٹیٹ کے آپس کی جو تمام کی تمام ایکٹیویٹی ہے، اس کی مثال آپ دے سکتے ہیں کہ کہ کسی بھی حد کتنے حد تک کسی ریاست کا اوپر سمندر کا اصول مانا جائے گا، اور اس کے بعد سے وہ انٹرنیشنل سی واٹرز سمجھے جائیں گے ایئر سپیس کے متعلق۔ پھر انٹرنیشنل کمیونیکیشنز ہے، ٹریڈ ہے، پوسٹل ہے، یہ تمام کے تمام جو ریاستوں کے درمیان میں آپس میں
جو لین دین ہوتا ہے اس تمام فیسٹ کو ان ریلیشنز میں وہ آ جاتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ کہ مورل اور لیگل کی بحث ہے. تو جورسپروڈنس میں آپ نے سمجھا ہوگا کہ لیگل کیا ہے کہ جس کے پیچھے سینکشن ہے کہ اگر کوئی ایسی ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے یا ایسا حق ہے کسی کا، تو حق کی اگر وائلیشن ہوتی ہے تو اس کو نافذ کرنے کے لیے کوئی باڈی یا کوئی اصول یا ضابطے موجود ہیں. لیکن مورل کیا ہوتی ہے؟ مورل ابلیگیشن ریاست یا کوئی وہ سوسائٹی تو سمجھتی ہے کہ یہ ایسے اصول ہیں جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے، لیکن ان کی خلاف ورزی کے اوپر کوئی سزا مقرر نہیں ہوتی ہے، تو یہ پھر قانونی طور پر ان پہ اوپر بائنڈنگ ہے. باقی کسٹم اور ٹریٹیز ہم سورسز آف انٹرنیشنل لا کو جب پڑھیں گے تو زیادہ ڈیٹیل میں گفتگو ہو جائے گی. لیکن یہ اس کو کلاسیکل ڈیفینیشن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مین ڈیفینیشن آئدر یا تو 19ویں صدی کے اینڈ میں دی گئی تھی یا 20ویں صدی کے آغاز میں. تب فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار نہیں ہوئی تھی، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن ماضی وجود میں نہیں آیا تھا، لیگ آف نیشن آ گئی تھی بہرحال. تو اس دور میں یہ ڈیفینیشن تھی. لیکن آج کل کے یا ایون جو 20ویں صدی کا آخری دور ہے، آخری 2 ڈیکیڈز ہے، اس کے حد تک کافی زیادہ اس پہ کریٹیسزم آ گئی. تو پہلی کریٹیسزم اس میں یہ تھی کہ ریاست یا اس میں سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لا کس کو ڈکلیئر کیا گیا؟ صرف ریاستوں کو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ریاستوں نے خود باہم مل کے انٹرنیشنل آرگنائزیشن یا انسٹیٹیوشن مارز وجود میں لے آ چکے ہوئے ہیں. اور انٹرنیشنل لا کے تحت کیونکہ کچھ ذمہ داریاں ان انسٹیٹیوشن یا آرگنائزیشن پہ ڈالی گئی ہیں، تو ان کو حقوق اور ذمہ داریاں بھی انٹرنیشنل لا کے تحت دی گئی ہے. لیکن یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ ان کو عمل میں یا نہیں لاتی ان کو زیر غور. پھر دوسری طور پر انڈیویجولز، ادھر ہم دیکھیں گے تو انڈیویجولز مل کے ہی ایک ریاست مارد وجود میں لاتے ہیں. لیکن خاص طور پہ جب سے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا قیام عمل میں لایا ہے تو پھر انڈیویجولز کو بھی کچھ حقوق اور کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں، یعنی انہیں سبجیکٹ آف انٹرنیشنل لا ڈکلیئر کر دیا ہے. تو کوئی بھی اینٹی جب سبجیکٹ آف انٹرنیشنل لا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کے کچھ پرسنلی حقوق بھی ہیں، اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انفورسمنٹ کی بھی پاور یا حق ہے جو اسے حاصل ہے. تو انڈیویجولز کا کوئی ذکر یہاں پر موجود نہیں ہے. تیسروں پہ آپ بخوبی جانتے ہیں ملٹی نیشنل کارپوریشنز کا کافی زیادہ رول ہے. تو ابھی ماڈرن طور پر CSR کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا بھی کافی زیادہ ذکر آتا ہے. لیکن جو یہ کلاسیکل ڈیفینیشن ہے اس کو ملٹی نیشنل کارپوریشن کے متعلق کوئی گفتگو ان میں نہیں ہے. اور پھر جب باڈی آف رولز کی بات کی جاتی ہے انٹرنیشنل آگے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ جامد ہے، اسٹیٹک ہے. لیکن اگر ہم خاص طور پر لاسٹ صدی کا آخری ادوار دیکھیں گے تو اس میں تو کافی زیادہ چینجنگ آئے. تو یہ انٹرنیشنل لا متحرک ہے اور ایک زندہ قانون ہے، یہ اسٹیٹک رولز نہیں ہیں. تو ساتھ ساتھ جو ہمارے ایکسپیرینسز ہیں یا جو کچھ واقعات ہیں، یہ سچویشنز ہیں، ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، نیسیسٹیز ہیں، ان کے تحت اس میں چینجنگ آتی رہتی ہے. پھر لاسٹ یہ ہے کہ ادھر جو ڈیفینیشن میں 2 سورس کا ہی ذکر کیا گیا ہے، کسٹم اور ٹریٹیز. لیکن جب ہم یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے ساتھ اپینڈکس ہے اسٹیچوٹ آف دا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اس کے آرٹیکل 38(1)(c) ڈیٹیل میں تو ہم دیکھیں گے سورسز آف انٹرنیشنل لا کا ذکر کریں گے. اسی آرٹیکل کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ سورسز آف انٹرنیشنل لا یہ ہیں. تو اس میں جو تیسرا سورس بیان کیا جاتا ہے جنرل پرنسپلز آف لا ریکگنائزڈ بائی سیویلائزڈ نیشن، یعنی کہ وہ ایسے قانون ہیں جو کہ تمام کی تمام ریاستیں ہیں یا زیادہ تر ریاستیں ہیں ان کے جو لیگل سسٹم ہے ان میں یہ موجود ہیں، تو وہ انٹرنیشنل لا میں تمام کے تمام پھر وہ لاگو ہوتے ہیں. لیکن اس کے متعلق یہ ایسا کوئی ذکر ان ڈیفینیشن میں ہمیں نہیں ملتا ہے. ہاں، جو اوپینیم کی ڈیفینیشن ہے وہ 1905 میں فرسٹ ٹائم آئی اور 1955 تک جب تک ان کا 8واں ایڈیشن آیا کتاب کا تب یہ رہی. لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیفینیشن اس دور میں تو شاید صحیح ہو سکتی ہے لیکن کافی زیادہ تبدیلیاں آ گئیں تو اب یہ کافی نیرو ڈیفینیشن بن جاتی ہے. تو آج کل کے دور میں یہ کریکٹ نہیں ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 1992 میں جب اس کا 9th ایڈیشن ان کی کتاب کا چھپا جس کو ایڈٹ کیا تھا سر رابرٹ جیننگ نے، سر آرتھر واٹس نے، تو اس میں اس ڈیفینیشن کو نیو ڈیولپمنٹس کو اکاؤنٹ فور ٹیکن فور کیا گیا اور نئی ڈیفینیشن دی گئی. تو نئی ڈیفینیشن کے مطابق انٹرنیشنل لا کا اصول ضوابط قوانین کا ایسا مجموعہ ہے جن کو اسٹیٹس آپس میں تعلقات یا آپس میں رابطے میں اپنے اوپر لازم تصور کرتی ہے. یہ اصول بنیادی طور پر تو جو اسٹیٹس کے ریاستوں کے آپس میں تعلقات ہیں ان کو گورن کرتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ
ریاستیں صرف انٹرنیشنل لا کے سبجیکٹس نہیں ہیں، بلکہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی ہیں، اور کچھ حد تک انڈیویجولس کو بھی حقوق، اور ان پہ کچھ حقوق ان کو دیے گئے ہیں اور کچھ ڈیوٹیز ان پہ نافذ کی گئی ہیں انٹرنیشنل لا کے تحت۔ تو اس میں بیٹا وہ جو فرسٹ کرٹیسزم تھی کہ انڈیویجولس اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو ان کا سبجیکٹ نہیں بنایا گیا، تو اس ڈیفینیشن میں ان کو بھی لے آیا گیا۔ لیکن جی جے اسٹار کی ایک اور ڈیفینیشن ہے، انہوں نے بھی 1994 میں اپنا جو ایڈیشن تھا انٹرنیشنل لا، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے، کافی مشہور ہے، آپ کا یہ کورس میں ریکمینڈڈ بک میں شامل ہے۔ انہوں نے جب ڈیفینیشن کی تو اس کی ڈیفینیشن یہ بھی کافی زیادہ چیزوں کو کور کرتی ہے۔ تو جی جے اسٹار کے مطابق انٹرنیشنل لا کو ایک ایسا قوانین کا مجموعہ کہا جا سکتا ہے جس میں زیادہ تر ایسے اصول و ضوابط موجود ہیں جو کہ اسٹیٹس اپنے جو آپس میں تعلقات ہے ان میں اس کو ان پر پیروی کرنا اپنے پر لازم تصور کرتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ زیادہ تر اپنے ان تعلقات میں ان کی پابندی بھی کرتی ہے۔ اور اس میں کیا اور چیزیں بھی شامل ہیں؟ نمبر ایک، ایسے اصول جو کہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن یا آرگنائزیشن کی ذمہ داریوں یا ان کی فنکشن سے ریلیونٹ ہے، وہ بھی اس میں شامل ہیں کہ نیشنل انسٹیٹیوشن آرگنائزیشن کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو ان کے کام ہیں، وہ کیا ہے۔ ان انٹرنیشنل آرگنائزیشن انسٹیٹیوشن کا آپس میں تعلقات ہے، اس کے متعلق کیا اصول و ضوابط ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ریلیشن ہے اسٹیٹس، ریاستوں کے ساتھ اور افراد کے ساتھ۔ تو یہ اب مجموعہ سارا آ جائے گا اس میں، سارے انٹرنیشنل آرگنائزیشن بھی آ گئی اور انڈیویجولز اور اسٹیٹس ان کے آپس میں تعلقات کا بھی ذکر آ گیا۔ جو دوسرا پارٹ ہے ڈیفینیشن کا، ان میں بتا دیا انہوں نے کہ کچھ خاص اصول ہے قانون کے جن کا تعلق یا تو افراد سے ہے اور ساتھ ہی ساتھ غیر ریاستی عناصر یا غیر ریاستی ہستیوں سے ہے، جس اس حد تک کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ ہے ان پہ، ان کے حقوق کے اوپر یا ان کے ذمہ داری کے اوپر، ایسے افراد یا ایسے نان اسٹیٹ اینٹیز۔ تو بیٹا غیر ریاستی عناصر میں اگر ہم اس کو براڈلی دیکھیں تو ملٹی نیشنل کارپوریشن بھی اس میں آ جاتے ہیں، لیکن ٹپیکلی ٹیررزم کا جو کانسیپٹ ہے اس کے بعد میں ایسی جو اکائیاں یا ہستیاں کسی بھی ریاست میں موجود ہوتی ہیں جو کہ اوپر ریاست کا کنٹرول نہیں ہوتا، تو ریاست ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے کہ جناب ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم یہ پہ نہیں کر سکتے، تو وہ بھی نان اسٹیٹ اینٹیز میں اگر ہم نیرو ڈیفینیشن کریں تو اس میں وہ چیزیں بھی شامل آ جاتی ہیں۔ تو خاص طور پر یہ جو آپ کی یہ سینچری ہے 21ویں صدی، اس کے شروع میں جو نان اسٹیٹ اینٹیز ہے، غیر ریاستی ہستی ہیں، وہ کافی زیادہ ان کا مسائل بنے تھے انٹرنیشنل ریلیشنز میں، تو کافی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی۔ تو اسٹارک نے پھر انہی جو اینٹیز ہے اس میں ایک اور شامل کر دی نان اسٹیٹ اینٹیز، اور ان کے بھی رائٹس اور ڈیوٹیز کو انٹرنیشنل اب ریگولیٹ کرتا ہے۔ لیکن جب اسٹارک نے کوئی ایسی اینٹیز کا اب ذکر کر دیا گیا ہے، لیکن مستقبل میں کوئی ایسے چیزیں آ جاتی ہیں، کوئی ایسی اینٹیز مارد وجود میں آ جاتی ہیں جو کہ انٹرنیشنل لا ان کی تو حقوق اور ذمہ داریوں کو ریگولیٹ کریں، لیکن اس ڈیفینیشن میں وہ ابھی شامل نہیں ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماگیریت ہی اس کی ڈیفینیشن کو حاصل ہے، اور مستقبل میں یہ ڈیفینیشن پھر غیر واضح یا غیر مناسب یا نامکمل ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے رائٹر کے بقول جو شواز برگر تھے، ان کی ڈیفینیشن ہے جو انہوں نے اپنی کتاب اے مینول آف انٹرنیشنل لا والیوم 1 4th ایڈیشن میں لکھی ہے کہ انٹرنیشنل لا ایسا قانونی اصول کا مجموعہ ہے جو کہ ساورن اسٹیٹس کے آپس میں تعلقات کے اوپر لاگو ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسی ہستیوں کے اوپر جن کو انٹرنیشنل پرسنالٹی دے دی گئی ہے۔ تو انٹرنیشنل پرسنالٹی سے کیا مراد ہے؟ کیپیبل آف ہیونگ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز، کہ ان کے کچھ حقوق بھی ہیں اور ان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، اور ساتھ ہی انفورسمنٹ کا بھی حق یا پاور ان کو عطا ہو جاتی ہے۔ تو رائٹر کے اوپر یہ ڈیفینیشن زیادہ ہے۔ پھر اس طرح بیٹا انٹرنیشنل لا کا اگر اس ٹرمینالوجی کو یوز کریں تو انٹرنیشنل اسٹیٹس کا مجموعہ ہی آپ کا یہ ورلڈ ہے، تو انٹرنیشنل لا اسٹیٹس کے لا کو ہی کہیں گے۔ لیکن جب ہم اس میں ڈیوٹیز ان ہستیوں کی جو کہ اسٹیٹس کے علاوہ ہے، جیسا انڈیویجولس ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، ملٹی نیشنل کارپوریشن ہے یا نان اسٹیٹ اینٹیز ہیں، ان کا ذکر کریں تو پھر یہ انٹرنیشنل لا ایک مناسب ٹرم نہیں لگتی۔
تو اس لیے جج جیسب کے مطابق اس کو ٹرانس نیشنل لا کا درجہ یا اس کا خطاب دے دینا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے پھر جو کسی بھی ملک کی جو باؤنڈریز کے باہر کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوگی تو وہ اس میں آ جائے گی، تمام کے تمام ایکٹیویٹیز اور تمام کے تمام ایونٹس۔ اس طرح سے ٹرانس نیشنل جو یہ سچویشن ہے باؤنڈریز کے باہر جو ایسے عوامل پذیر ہوتے ہیں، تو اس میں افراد، کارپوریشنز، ریاستیں، ریاستوں کی جو آرگنائزیشن ہے اور تمام اور ادر کوئی گروپ اس میں شامل ہے، تمام کے تمام کے اوپر یہ پھر لا ہو سکتا ہے۔ تو ہسٹوریکلی ہم دیکھ چکے ہیں، خاص طور پہ لاسٹ صدی میں تو بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے انٹرنیشنل لا میں۔ تو اس طرح سے رائٹر کے بقول اس کا کوئی ایک اپروپریٹ نام اس برانچ کا ہونا چاہیے، اور وہ سجیسٹ کرے کہ ٹرانسلیشن لا، انٹرنیشنل لا کی بجائے اس کو ٹرانسلیشن لا کہنا چاہیے۔ تو بیٹا اب ہم جو اسپیکٹ پا رہے ہیں انٹرنیشنل لا کا، تو انٹرنیشنل لا کا ہم پبلک انٹرنیشنل لا پہ زیادہ گفتگو کریں گے۔ تو اب اس کی تقسیم کی جاتی ہے پرائیویٹ انٹرنیشنل لا اور پبلک انٹرنیشنل لا۔ اب پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کیا ہے؟ اس کو کانفلکٹ آف لاز بھی کہتے ہیں، کہ دو ریاستوں کے جب افراد آپس میں انڈیویجول طور پر کوئی ایسا ریلیشن شپ قائم کریں، وہ ریلیشن شپ شادی کی صورت میں ہو سکتا ہے آئلی طور پر، یا پھر وہ کسی طرح سے سروسز سے ریلیٹڈ کر سکتا ہے، یا سیل سے ریلیٹڈ میٹر کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ جہاں پہ رجسٹرڈ ہوگی کوئی بھی کارپوریٹ اینٹی، وہ اسی ملک ہی فرد یا انڈیویجول تصور کی جاتی، بے شک وہ لیگل پرسن ہی ہوتا ہے۔ تو جب وہ دو جورسڈکشن میں لوگ اگر آپس میں معاہدہ کرتے ہیں انڈیویجول سطح پر، تو اس قانون کے ہمارے یہاں پہ سیل آف گڈز ایکٹ ہے، تو ہم برطانیہ کی کسی فرم سے یا کسی انسان سے کرتے ہیں معاہدہ ایسا سیل اور پرچیز کا، تو اس میں پھر دونوں اصول میونسپل لیول پہ تضادات آ سکتے ہیں۔ تو کانفلکٹ آف لاز کو ان کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے پھر ایک باڈی آف رولز مارد وجود میں آ رہی ہے، جسے پرائیویٹ انٹرنیشنل لا یا کانفلکٹ آف لاز کہتے ہیں، کہ جو دو ریاستیں ہیں ان کے میونسپل قوانین، جب میونسپل کی بات انٹرنیشنل لیول پہ آپ کریں گے تو اس سے مراد ہے ریاستی قانون، جیسا پاکستان کا قانون ہے۔ لیکن جب ریاست کی آپ بات کرتے ہیں تو پاکستان اسٹیٹ لیول پہ میونسپل کیا ہو جائے گا؟ پاکستان کا جو ایک ڈسٹرکٹ ہے یا اکائی ہے، اس کا قانون کیا ہے۔ جب انٹرنیشنل لا اس کو ہم آئیڈینٹیکل کہتے ہیں پبلک انٹرنیشنل لا کے تحت، تو زیادہ تر اس میں ایسے اصول ہیں جو کہ ریاستوں سے متعلق ہوتے ہیں، اور ان کا ایک بنیادی اس کا ایک کریکٹرسٹک ہے کہ وہ ان کو یونیورسلٹی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو جنرل انٹرنیشنل پبلک انٹرنیشنل لا کی بات کریں گے ادھر بات آ جائے گی۔ بہرحال کیونکہ جو یہ پبلک انٹرنیشنل لا میں ہیں چیزیں، یہ انسان کے جو آؤٹر سپیس میں ہیں اس کے لیے کیا اصول و ضوابط ہے، اور اس کا سیلسٹیکل باڈیز جو ہیں آپ کی، یہ جو آپ اب جب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل لا میں، تو اس سے مراد جو آپ کے آؤٹر سپیس میں سیارے چھوڑے جاتے ہیں، سیٹلائٹس، ان کا ذکر ہے۔ جب ہم اب ڈفرینس دیکھیں تو پبلک انٹرنیشنل اور پرائیویٹ انٹرنیشنل لا میں کیا فرق ہے، تو پہلے طور پر تو پبلک انٹرنیشنل لا کس سے ڈیل کرتا ہے؟ اسٹیٹس کے زیادہ تر تعلقات میں، کچھ حد تک انڈیویجول کا بھی ذکر آ جاتا ہے۔ لیکن پرائیویٹ انٹرنیشنل لا میں دو مختلف ریاستوں کے انڈیویجولز کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہے اس کو یہ ریگولیٹ کرتا ہے یا اس سے تعلق رکھتا ہے۔ جو پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کے اصول ہیں وہ کسی بھی قانون کے جو اندرونی قانون ہے اس کا وہ حصہ ہوتے ہیں، لیکن پبلک انٹرنیشنل لا میں یہ ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتے اور نہیں بھی ہو سکتے۔ پبلک انٹرنیشنل لا پوری دنیا میں یونیفارملی طور پر اپلائی ہوتا ہے، لیکن جو پرائیویٹ انٹرنیشنل لا ہے وہ ہر اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں مختلف ہوتا ہے، پاکستان میں اور ہوگا، انڈیا میں اور قانون ہوں گے۔ جو پرائیویٹ انٹرنیشنل لا ہے اس کا بنیادی سورس یا ماخذ کیا ہے؟ لیجسلیشن، کوئی بھی جو ان کا مقننہ ہے، لیجسلیٹو ادارہ ہے، وہ جس طرح سے قانون سازی کرتا ہے تو وہ اس کا سورس ہے۔ لیکن انٹرنیشنل لا میں تو بیسیکلی کسٹم اور ٹریٹیز اس کا بنیادی یا بڑے سورسز ہے، جس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ کنسنٹ آف دا اسٹیٹس ہے۔ کیوں بیٹا؟ ریاست میں تو سوورینٹی کا اصول چلتا ہے، کیونکہ ہم نے مل کے لوگوں نے ڈیموکریٹک جو سوسائٹی ہیں وہ ایک قانون ساز ادارہ بنا دیتی ہیں، طے کر دیا ہے کانسٹیٹیوشن کے ذریعے سے۔ اب اس کے پاس پاور، اب ان کی طرف سے جو کمانڈ آئے گی وہ سب کے اس کے اوپر عمل اس پر کرنا لازم ہوگا۔
لیکن جب انٹرنیشنل لاء میں جب ہم ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں تو ہر ریاست ہی ساورن ہے، تو ساورن کے اوپر کوئی اور باڈی ساورن کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ تو پھر آپس میں انہوں نے جب کانسینٹ دے دی، ہاں ہم یہ اصول ہمارے اوپر پابند ہے، لازمی ہے، تو یہ کانسینٹ تھیوری ہے جس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ آل دو اب جو موجودہ طور پر یہ ڈسٹنکشن اتنی زیادہ ان دونوں کے درمیان میں رہی نہیں ہے، کیونکہ جب ٹریٹیز آ رہی ہیں ان معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے، WTO ہے آپ کا، پھر ریجنل لیول پہ ٹریڈ ایگریمنٹس ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے جو پرائیویٹ انٹرنیشنل لاء کے اصول ہیں وہ پبلک انٹرنیشنل لاء میں کنورٹ ہو رہے ہیں ڈیو ٹو ٹریٹیز۔ پھر بیٹا تین طرح کے انٹرنیشنل لاء کے کانسیپٹ ہیں: یونیورسل، جنرل اینڈ پرٹیکولر۔ یونیورسل، جب ایسا کوئی اصول ہے، ایسے کوئی قوانین ہے جو کہ ملک اس دنیا میں جتنے تمام ممالک ہیں ان پر اپلیکیبل ہو جائے یونیورسلٹی طور پر، تو وہ یونیورسل لا ہوگا۔ لیکن جب مجموعی طور پر زیادہ تر ریاستوں کے اوپر ایک اصول لاگو ہوتا ہے تو اسے جنرل انٹرنیشنل لا کہتے ہیں۔ لیکن جب دو اسٹیٹس کے درمیان میں وہ اصول ہیں، انٹرنیشنل قوانین ہیں، یا کچھ ریجنل طور پر، جیسا ہماری سارک ہے، آپ آسیان دیکھ سکتے ہیں جنوبی ایشیا میں، نافٹا ہے، پھر آپ کا یہ شنگھائی کارپوریشن ہے، تو یہ ریجنل لیول پہ ہیں۔ تو فیو اسٹیٹس، جب فیو اسٹیٹس کے اوپر وہ اصول لاگو ہوں گے تو انہیں آپ کہتے ہیں پرٹیکولر انٹرنیشنل لا، دو یا کچھ مخصوص اسٹیٹ۔ لیکن جب زیادہ تر ممالک کے اوپر وہ اصول لاگو ہوں گے تو ان کو، اس باڈی کو آپ کہیں گے جنرل انٹرنیشنل لا۔ یونیورسل لیول پہ کہا جاتا ہے کہ شاید جو چارٹر آف یونائٹڈ نیشن ہے یہ ہے، لیکن ابھی طور پر رائٹر کے بقول کوئی ایسا اصول انٹرنیشنل لا کے نہیں ہے جن کی اپلیکیشن یونیورسل لیول پر ہو۔ اب بیٹا اساس کیا ہے انٹرنیشنل لا کی؟ نیا کوشچن جو ارائز ہوتا ہے، تو جورسٹ جو ہے اس کے اوپر ان کے ڈفرینٹ ویوز ہیں، تو انہی ڈفرینٹ ویوز کے نتیجے میں سمجھا جاتا ہے کہ تین تھیوریز ہیں بیسیکلی جو کہ اساس ہے یا بیسس ہے انٹرنیشنل لا کی: نیچرلسٹ تھیوری، پازیٹیوسٹ تھیوری اینڈ ایکلیکٹک تھیوری۔ تو نیچرلسٹ تھیوری، اب نیچرلسٹ تھیوری جب ہم دیکھیں جو رومن لا، اور جب آپ نے جورسپروڈنس میں پڑھا ہوگا جس سیوائل اور جس جینٹیم، کہ جو رومنز کا اپنے شہریوں کے لیے قوانین تھے وہ تو جس سیوائل تھے، لیکن جس طرح رومن امپائر بنی، ریپبلک بنی، دوبارہ سے امپائر بنی، بیزنٹین امپائر آئی، تو پھر جو غیر رومن لوگ ان کے ساتھ آتے رہے، تو اس کے درمیان میں ان کے ساتھ پھر جو تعلقات قائم ہوئے وہ جس جینیٹیم کے تھے، جو آہستہ آہستہ کنورٹ ہوتے ہوئے لا آف نیشنز میں کنورٹ ہو گئے۔ تب وہ ان جو پروپوننٹس ہیں ان کے اس نیچرلسٹ تھیوری کے، وہ کہتے ہیں کہ جناب لا آف نیچر ہے، ایک باڈی ایسا ہے۔ اب اس میں دو طرح کے قوانین کہا جاتا ہے، کچھ ہے وہ جو مذہب کے اوپر ڈیوائن لا، کہ اصل تو ڈیوینٹی ہے، ریویلڈ لا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا ایک ہیومن، ایک سپرلیٹو شخصیت ہے یونیورسل لیول کی، اسے گاڈ کہہ لیں، اللہ کہہ لیں، اس کی طرف سے ریویلڈ لا، جسے ڈیوائن لا بھی کہتے ہیں۔ اور پھر جو اللہ کی ایک یا یونیورسل بینگ کی ایگزسٹنس پہ یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ہی کوئی موریلٹی ہے یا ریزن ہے، منطق ہے، کہ کسی بھی سچویشن میں کس طرح سے کام کرنا چاہیے، انسان کے کانشیس میں، ضمیر میں یہ چیز وجود میں رکھتی ہے۔ تو وہ سورس کہتے ہیں کہ نیچرل لا کا وہ ریزن ہے یا موریلٹی آف دا سوسائٹی ہے۔ بہرحال اس کے جو پروپاؤنڈر تھے تو گروشیس، جسے فادر آف لا آف نیشنز بھی کہتے ہیں، پروفینڈر آف انویٹل، تو انہوں نے زیادہ تر اس پہ کام کیا، اور نیچرل تھیوری کو کہا گیا کہ انٹرنیشنل لا بیس کرتا ہے لا آف نیچر کے اوپر۔ یہ جو رائٹرز تھے تو ان سے پہلے اسکالرس تھے جو کہ ریلیجیس اورینٹڈ اسکالر تھے، جنہوں نے خاص طور پر مسلمانوں کے کام کو لے کے ریلیجیس جو اسکالرس تھے ان کو آگے بڑھایا، جس میں سینٹ اگسٹین کافی زیادہ مشہور تھے، پھر وکٹوریا اور سویریز۔ تو ڈیوائن لا کے اوپر انہوں نے کافی زیادہ کام کیا، جس کو آگے گروشیس پروفینڈر آف ویٹل نے آگے بڑھایا۔ تو ان کے بقول جو تمام کا تمام قانون ہے وہ خدا، اللہ سے اخذ کیا گیا ہے، اور خدا کا قانون ڈیوائن لا ہے، سب سے سپیریئر لا ہے۔ تو اس لحاظ سے نیچرل لا ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے ڈیوائن لا کی اپلیکیشن، اس کو عمل پذیر لانا، کیونکہ ان کے بقول جو خدا کے یہ ڈیوینٹی کے دیے گئے قوانین ہیں، اصول ہیں، وہ ہمہ گیریت ہے، اور ان میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ جو رولرز ہیں جو رول کرتے ہیں، سوورنس تھے نا اس دور میں، رولر سے مونارکی تھی،
یا جو رولڈ ہیں ہیومن سوسائٹیز جو ان کے زیر تابع ہیں، ان کی کانسینٹ سے، ان کی خواہش سے یہ بہت زیادہ سبقت رکھتے ہیں، اور ٹائم ٹیسٹڈ یہ ہمگیریت ثابت ہوئے ہیں کہ یہ ہر دور میں بھی یہ صحیح درست پائے گئے ہیں۔ تو اس لیے ان کے بقول جو انٹرنیشنل لا ہے پرنسپلس وہ نیچرل لا کے اوپر بیس کرتے ہیں، اور نیچرل لا بیس کرتا ہے ڈیوائن لا کے اوپر۔ لیکن جو 19ویں صدی میں، اب دیکھیں 16ویں 17ویں صدی میں یہ کانسیپٹ تھے، لیکن 19ویں صدی میں جب یہ آپ کا پازیٹیوسٹ جو یا انالیٹیکل اسکول آف جورسپروڈنس ہے، اس کو کافی زیادہ ملی، ادھر سے نیشن اسٹیٹ تھیوری آ گئی، یورپ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، مختلف قسم کی اقوام سامنے آ گئیں، تو اس پہ اوپر کافی زیادہ تنقید ہوئی اس بیک ڈراپ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو نیچرل لا ہے یا اس کا نا بہت زیادہ ویگ ہے، مبہم ہے، غیر واضح ہے، کلیئرٹی اس میں نہیں ہے، کیونکہ ہر جورسٹ کے بقول جیسا آلریڈی جیسا جو تھے سیکولر تھے، وہ تو خدا کے ہونے پہ یقین نہیں رکھتے تھے، اور دوسری طور پر آپ کے مذہبی لوگ ہیں، تو اب کہتے ہیں کہ کس پہ جائیں، کوئی کہتا ہے خدا کا ماخذ ہے اس کا، اور کوئی کہتا ہے کہ انصاف ہے، کوئی موریلٹی کی بات کرتا ہے۔ تو اس طرح کے جو غیر مبہم دھندلے سے جو کانسیپٹ ہے، اس کو اگر ہم عمل پذیر میں لائیں گے تو اس سے سوائے کنویژن کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن بہرحال یہ بات کو ماننا پڑے گا کہ جب شروع میں ارتقائی عمل میں انٹرنیشنل لا یا لا آف نیشنز تھا، تب اس کے اصول زیادہ تر نیچرل لا سے ہی لیے گئے ہیں، اور نیچرل لا نے اس کو آگے بڑھانے میں یا شروع کرنے میں کافی زیادہ رول ادا کیا۔ دوسرا اسکول آف تھاٹ جو بالکل اپوزٹ ہے، پازیٹیوسٹ یا انالیٹیکل اسکول آف جورسپروڈنس ہے، تو انہوں کے بقول جو اصل اساس ہے انٹرنیشنل لا کی وہ کانسینٹ آف دا اسٹیٹس ہے، کیونکہ جو اسٹیٹس ہے یہ کیونکہ خود ہی سوورن ہے، ریاستی ادارے، ان کے چار ہم انشاءاللہ دیکھیں گے انگریڈینٹس کیا ہیں، تو سوورنٹی اس میں سب سے بڑا ہے، تو وہ اپنی مرضی سے کوئی اصول اپنے اوپر لاگو کر لیں تو وہ انٹرنیشنل لا یا اصول سمجھا جائے گا، اس کے علاوہ اگر ان کی مرضی شامل نہیں ہے تو اس پر تھوپا نہیں جا سکتا۔ تو آئی سی جے یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا بھی جب ہم ذکر کریں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ جورسڈکشن کانسنٹ کی بیس کے اوپر ہی ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں بنکر شاک تھے ایک بڑے ریناؤنڈ یورسٹ، ان کا یہ انہوں نے اس تھیوری کو کافی زیادہ پروپونیٹ کیا کہ کانسینٹ آف دا اسٹیٹ ہی اصل میں انٹرنیشنل لا کی اساس ہے۔ یہ کانسینٹ ایکسپریسلی اور امپلائڈلی کانٹریکٹ لا میں آپ اس کا مطلب سمجھ چکے ہوں گے۔ تو ایکسپریسلی کب؟ جب ٹریٹیز، معاہدات کچھ ممالک کے ریاستوں کے آپس میں مارد وجود میں آتے ہیں تو ادھر تو ایکسپریسلی ریٹن طور پر، کیونکہ وہ ادھر پہلے نیگوسیشن کرتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، بحث ہوتی، باتیں ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں کنونشن کے پھر اپروول ہوتی ہے، پھر کنونشن کے اوپر ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ سگنیٹری بنتی ہے، پھر ایک اور ٹائم ہے اس پہ اوپر، تب تک وہ ان پہ بائنڈنگ نہیں ہوتا جب تک وہ ان کی ریٹیفیکیشن، جو بھی لیجسلیٹو باڈی ہے، ادارہ ہے، یا جو بھی کانسٹیٹیوشن کسی ملک ہے اس میں جو ریٹیفیکیشن کا طریقہ کار بیان کیا گیا، جب تک وہ نہ کریں۔ اور کسٹم کا آپ کو پتا ہے کہ ٹوائلائٹ جو زون آف یوزیج یا پریکٹس ہے وہ کسٹم بن جاتا ہے، کسٹم کو اس لیے سورس آف لا جورسپروڈنس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہا جاتا ہے۔ تو امپلائڈلی کسٹمز کے ذریعے سے اور ایکسپریسلی ٹریٹیز کے ذریعے سے وہ ان کی جو کانسینٹ ہے وہ حاصل کیے جاتی ہے، اور جب تک کوئی ریاست اپنی کانسینٹ نہ دے اس پہ کوئی بھی انٹرنیشنل لا کے پرٹیکولر جو ٹریٹی ہے اس کی اپلیکیبلٹی نہیں ہوتی۔ اس کے بہرحال ایکسیپشنز ہیں، تو ساتھ ہی دو اور جورسٹ ہیں، مارٹن اینزیلوٹی، انہوں نے بھی اسی ویو کو فالو کیا ہے۔ لیکن پازیٹیوسٹ تھیوری کے اوپر بھی تین طرح کے اس پر کرٹیسزم کی گئی ہے۔ پہلے تو جناب یہ سمپلی سورس بیان کرتے ہیں کسٹم اور ٹریٹیز کو، لیکن صرف کسٹم اور ٹریٹی نہیں ہے، تو آرٹیکل 38(1) آف دا اسٹیچوٹ آف دا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہم RIT بھی دے چکے ہیں کہ جنرل پرنسپل آف لا ریکگنائز بائی سیولائز نیشن ہے، وہ بھی ایز اے سورس آف لا ہے، جبکہ پازیٹیوسٹ اس کو نہیں مانتے۔ دوسرے نمبر پر کہ ایون ریاستوں نے جن معاملات میں کانسینٹ نہیں دی ہوتی تو وہ ان کے بھی تابع ہوتے ہیں، کیوں بیٹا انٹرنیشنل لا میں کوئی ایسی ٹریٹیز ہیں جن کی درجہ جنرل اپلیکیشن کا ہے۔ تو آرٹیکل 36 آف دا ویانا کنونشن آف لا ٹریٹیز کے مطابق کہ اگر کوئی ریاست ظاہری طور پر اس کے خلاف مزاحمت نہیں کرتی یا یہ نہیں کہتی، انہیں ایکوسیز ٹرمنالوجی یوز کی جاتی ہے انگلش میں، کہ اس کے لیے جب آپ کی خاموشی بھی جس طرح آپ سب کہتے ہیں
کہ خاموشی کو بھی ہاں ہی تصور کیا جاتا ہے. تو بے شک وہ کوئی جنرل ایپلیکیشن، جنرل لیول کا ٹریٹی یا اصول ہے، اس کے اوپر کوئی اگر ریاست ظاہری طور پر کوئی اس کے اوپر آبجیکشن ریز نہیں کرتی تو وہ بھی اس کے اوپر اپلیکیبل ہوگا. اور تیسرے نمبر پر کچھ ایسے بھی اصول قوانین ہیں جنرل انٹرنیشنل لا کے جو کہ پارٹیز کو ایون ان کی ول اگر اس میں شامل نہیں ہے ان کے خلاف وہ اپلیکیبل ہوگا. تو بیسیکلی جب ہم وار یا یوز آف تھریٹ اور فورس کا ذکر کریں گے اس پہ یہ باتیں آ جائیں گی. تو ان تین کریٹیسزم کی بنیاد کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹیو تھیوری کا بھی جو ان کا جو کانسیپٹ ہے یا بیسس ہے وہ مکمل طور پر درست تسلیم نہیں کیا جا سکتا. پھر بیٹا ان دونوں کے بین ایکلیکٹک اسکول آف تھاٹ ہے جس کو سب سے بڑے پروپوننٹ اس کے ویٹل تھے. تو ان کے نزدیک اب انہوں نے دونوں قسم کو سمجھا گیا کہ انٹرنیشنل لا کے اصل میں دو درجات ہیں، تقسیم کر دی. ایک قسم کے اصول ہیں جو کہ لا آف نیچر جو ہے نیچرل لا ہے اس سے مارد وجود میں آئے ہیں، اور کچھ جو ہیں جو پازیٹیوسٹ لیول پہ کانسنٹ کی بیس کے اوپر یا میڈ میڈ قوانین ہیں اس طرف سے آئے ہیں. تو ان کے مطابق اب یہ بین درمیانی رستہ ہے. تو اسی کو ہی درست سمجھا جاتا ہے کہ نیچرل لا تھیوری جو ایون ایکلیکٹک تھیوری ہے جو کہ دونوں ریکنسائل کرتی دونوں اسکول آف تھاٹ کو، وہی درست ہے کہ والنٹری لا جو مین میڈ لا ہے یا اسٹیٹ کی کانسیپٹ کے بیس پر کرتا ہے، اور نیچرل لا دونوں سے ہی اس کے اصول ڈرائیو کیے گئے ہیں. تو لاسٹلی ذکر کروں گا کہ جو ذمہ داریاں ہیں یا فنکشن ہے انٹرنیشنل لا کی. تو پہلے بیٹا عالمی تحفظ اور سلامتی، امن و سلامتی کو برقرار رکھنا، ممالک یا قوم اقوام کے درمیان میں دوستانہ تعلقات کو بڑھاوا دینا. پھر ایسے جو معاملات ہیں، ایسی انٹرنیشنل لیول کی جو پرابلمز ہیں جو کہ معاشی، معاشرتی، ثقافتی اور انسانی نوعیت کی ہیں، تو ان کے حل کے لیے آپس میں باہمی تعاون جو ہے انٹرنیشنل لیول کے اس کو حاصل کرنا. جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹس ہیں ان کا پرامن حل نکالنا، اور کسی بھی اسٹیٹ کو کسی دوسری اسٹیٹ کی علاقائی سالمیت یا سیاسی جو انڈیپینڈنس، سیاسی جو آزادی ہے اس کے خلاف طاقت کے استعمال یا ایون طاقت کے استعمال کا تھریٹ دینا ہے، اس سے روکنا. پھر جو لوگ ہیں ان کو حق خود ارادی، حق خود رائے دہی، جس کا کشمیری لوگ کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہمیں خود سیلف ڈٹرمنیشن کا اصول دیا جائے کہ کس طرح سے ہمارا جو رہن سہن ہوگا یا ریاستی وجود آئے گا اس کے لیے ہم سے پوچھا جائے، ہماری بل کو شامل کیا جائے. پھر لاسٹلی جو بین الاقوامی آزادیاں ہیں اور ہیومن رائٹس ہیں ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنا. اگر ہم مجموعی طور پر کنکلوژن میں آپ سے ذکر کروں تو جو انٹرنیشنل لا ہے وہ اپنی کافی زیادہ موقع کے اوپر فیلئر ثابت ہوئی ہے کیونکہ اس میں انہیرنٹ ویکنیسز ہیں، لیکن کچھ معاملات میں، کچھ ایریاز میں اس نے جو رول پلے کیا ہے اسے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے. خاص طور پر جو پچھلے صدیوں میں جو کچھ 18ویں 19ویں اور 20ویں صدی میں جو کالونیز بن چکی ہوئی تھیں ان کو آزادی دلائی، تو انٹرنیشنل لا کا اس میں کافی زیادہ رول رہا ہے. پھر خاص طور پہ جو انسانی حقوق ہیں تمام لوگوں کو دیے جائیں، ان کی پروموشن، اس میں تخفیف اسلحہ کی مہم کہ لوگوں کا اسلحہ کم ہوں، نیوکلیئر ویپنز کے استعمال کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، اور پھر خاص طور پہ آؤٹر سپیس میں جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ریگولیشن کے لیے جو اصول و ضوابط بنائے گئے ہیں، تو یہ کامیابیاں سمجھی جاتی ہیں انٹرنیشنل لا کی. لیکن ماضی میں جو خاص طور پر گریٹ پاورز تھی ان کے آپس میں جو نظریاتی اور جو پولیٹیکلی ان کے اختلافات ہیں اس نے ان انسٹیٹیوشن کو کافی زیادہ فرق پہنچایا ہے. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر مناسب یا مکمل طور پر یہ یوزفل ثابت نہیں ہوئے ہیں. تو جب تک جو بے شک ویک سٹیٹس ہیں ان کی جو ایسپیریشنز ہیں، ان کے جو انٹرنیشنل لا کے حوالے سے ان کی جو خواہشات ہیں ان کو جب تک ٹیکر نہیں کرے گا انٹرنیشنل لا، تو یہ کامیاب تصور نہیں ہوگا. تو بیٹا یہ آج کا لیکچر تھا، اس کا مطابق کوئی غلطی ہوئی ہے اس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، کوئی آپ کے سوالات ہیں تو آپ انشاءاللہ ان کومنٹ سیکشن بیان کر سکتے ہیں. بیٹا تھینک یو، اللہ حافظ.